أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم حامیم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ محترم معزز سامعین کرام، عزت مآب میری بہنوں اور بیٹیوں، سورۃ المومن کی انہی آیات کے حوالے سے کچھ باتیں گزشتہ خطبے میں آپ سے عرض کر رہا تھا۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کی آیات کے بارے میں وہی جھگڑتے ہیں جو دولت ایمان سے محروم ہے، ایمان کی بجائے جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ یہ جدال کیا ہے، اس کا مفہوم بتلا رہا تھا۔ اس کے معنی ہے جھگڑا کرنے کے، اختلاف کرنے کے، بحث و تبحیث اور بحث و مناظرہ کرنے۔ اس کی دو نوعیتیں ہوتی ہیں۔ ایک نوعیت تو ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کفار کے ساتھ توحید کے مسئلے میں بحث و تکرار کرتے رہے، یا اہل علم بدعتیوں سے، غیر مسلموں سے مناظرہ کرتے ہیں اور توحید اور سنت کی تائید میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پیش کرتے ہیں، اس کو بھی مجادلہ کہا جاتا ہے۔ یہ مجادلہ تو محمود ہے اور مطلوب بھی ہے کہ لوگوں کو ہدایت ہو جائے، لیکن کافرانہ ذہن کی وجہ سے کفر کی آبیاری کے لیے، شرک کی آبیاری کے لیے، بدعات کی تائید کے لیے سنت کا مقابلہ یا توحید کا مقابلہ، یہ مجادلہ سراسر گھاٹے اور نقصان کا مجادلہ ہے۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی یہ جدال اپنی قوموں سے اور کفار سے کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمایا ہے سورۃ ہود میں کہ قوم نے یہ بات کہی، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کتنی بدبخت قوم، کہنے لگی اے قوم، اے نوح، تو نے ہمارے ساتھ بڑا مجادلہ کیا ہے، بہت بحث و تقریر کی ہے، بڑا مقابلہ کیا ہے، خود مانتے ہیں فاکثرت جدالنا، بہت زیادہ تو نے ہمارے ساتھ جدال کی، تھوڑا نہیں، 950 سال تک
950 سال تک یہ جدار رہا نوح علیہ السلام. 2-4 سال کی بات نہیں یا 40-50 سال کی بات نہیں. اور اللہ جل جلال نے سورۃ نوح میں ذکر کیا ہے خود نوح علیہ السلام کی زبان سے کہ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے مولا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات دن دعوت دی، نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا. جب بھی موقع ملا، جب بھی کہاں جو مجھے مل گئے، میں نے تیری بات کی، تیری توحید کی بات کی. اللہ اکبر. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، فلم یزدہم دعائی الا فرارا. میرے پکارنے نے کوئی اضافہ نہیں کیا سوائے بھاگنے کے. بھاگ جاتے تھے، میرے پاس ٹھہرنا بھی گوارا نہیں کرتے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور جب بھی میں نے ان کو بلایا اس میں میری کوئی حاجت، کوئی ضرورت یا میرے ساتھ کوئی تعاون وہ بالکل مطلوب نہیں ہوتا تھا. میں بلاتا تھا ان کو اس لیے کہ وہ میری بات مان لیں اور تو ان کو معاف کر. یہ ہے نبوی فکر. لِتَغْفِرَ لَهُمْ وَجَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ. مگر یہ ایسے نامراد تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں میں، کانوں میں انگلیاں دے دی کہ ہمارے تک نوح کی بات ہی نہ پہنچے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اور اپنے اوپر کپڑا لے لیتے، آرام کر رہے ہیں جی، بات سننے سے ہی گویا کہ انکار کر لیا. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اپنے کفر پر انہوں نے اصرار کیا اور تکبر کرتے رہے، تکبر کرتے. اللہ اکبر کبیرہ. مفسرین نے لکھا ہے کہ 950 سال تک دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ 70 سے 80 آدمی مسلمان ہوئے. اللہ اکبر کبیر. یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجیے، کیا نوح علیہ السلام ناکام ہوئے؟ حدیث شریف میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن کچھ انبیاء وہ بھی ہوں گے جن کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے، وہ بھی ہوں گے جن کا پیروکار صرف ایک ہوگا، اور وہ بھی ہوں گے جن کا کوئی پیروکار ہے ہی نہیں. سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے قیامت کے دن. اب سوال تو یہ ہے کہ جن انبیاء کرام علیہ السلام نے اتنی دعوت دی، پیغام دیا، امتوں نے مانا ہی نہیں، اکا دکا لوگ مسلمان ہوئے. 950 سال کا نتیجہ 70-80 افراد ہیں، معمولی بات نہیں، بڑے حوصلے اور بڑے صبر آزما کی بات. 950 سال تک ایک قوم کو بڑے تحمل اور بردباری اور صبر سے انہوں نے دعوت دی. نتیجہ کیا ہے؟ تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ وہ ناکام ہوئے؟ بالکل نہیں. جو نتیجہ ہم نے سمجھ رکھا ہے کامیابی اور ناکامی کا، جو سیاسی ذہن کے نتیجے میں ہے، جماعتیں اپنا اپنا منشور پیش کرتی ہیں، اپنا اپنا پروگرام دیتی ہیں، الیکشن میں ناکام ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہماری دعوت کامیاب نہیں ہوئی. ہم کامیاب نہیں ہوئے، بلکہ ان کے صدور مساوقات اس ناکامی کے نتیجے میں استعفیٰ دے دیتے ہیں کہ ہماری محنت تو ساری رائے جائیں گے، کیا فائدہ، میں صدر ہی نہیں رہنا چاہتا، امیر ہی نہیں رہنا چاہتا. تو کیا اس ذہن کے مطابق سمجھ لیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ناکام رہے؟ بالکل نہیں. مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ دونوں کے نزدیک فکری
فکری طور پر یگانیت نہیں ہے دونوں فکروں میں. انبیاء کی فکر یہ ہے کہ ہمیں دعوت دینا ہے، ہمارا فریضہ دعوت ہے، کوئی دے یا کوئی مانے یا نہ مانے. لسنا علیہم بمسیطر، آپ دروغے مقرر نہیں کیے گئے، فوجی یا پولیس والے نہیں ہیں کہ ان کو زبردستی منوائیں. آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہنچا دیں، حساب ہم لیں گے. تو انبیاء کرام علیہ السلام ناکام نہیں ہوئے، کیونکہ ان کا مشن اقتدار نہیں تھا، ان کا مشن دعوت تھا. ہماری سیاسی جماعتوں کا مشن اقتدار ہوتا ہے، جس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے. بات سمجھیں، دونوں فکروں میں کتنا فرق ہے. ادھر فکر یہ ہے کہ ہمارا کام یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے ہم نے تیرے تو ہوکا دینا ہی دینا ہے، ہم نے تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی کبریائی بیان کرنی ہی کرنی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. ادھر یہ ہے کہ ہمیں ووٹ ملے ہماری دعوت پر، پھر ہم کامیاب ہیں، اگر ووٹ نہیں ملتے تو ہم ناکام ہیں. بھائی یہ فکر کی کجی ہے، یہ فکر کی اور سوچ کی کجی ہے. ہم نے اپنا مشن مقصد حیات اقتدار کو بنایا، انہوں نے مقصد حیات دعوت و توحید کو بنایا. انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت توحید تھی، کوئی مانے یا نہ مانے انہوں نے اپنا مشن پورا کیا. انہوں نے پوری طرح رات دن محنت کی، کسی قسم کی کمی انہوں نے نہیں چھوڑی، اس لیے وہ کامیاب ہیں. کوئی مانتا ہے کوئی اس کے ساتھ 1 ہے یا 2 ہے یا 10 ہے یا 20 ہے، لیکن اس سے بعد پرس اس لیے نہیں ہوگی کہ تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. اللہ اکبر کبیر. تو نوح علیہ السلام کے بارے میں یہاں اللہ ذوالجلال نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے. قوم نے کہا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، بڑا تو نے جھگڑا کیا ہمارے ساتھ. جہاں بھی کوئی آدمی ملتا، حتیٰ نوح علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا، یا اللہ انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، میں نے علل اعلان بھی ان کو دعوت دی اور ایک ایک کے گھر میں جا کے بھی دعوت دی. ایک ایک آدمی سے ملا ہوں، ایک ایک جماعت سے ملا ہوں، ایک ایک قبیلے سے ملا ہوں. میں نے تبلیغ اور دعوت دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، لیکن ان بدبختوں نے اللہ تیری بات نہیں مانی. تو یہاں جدال کا لفظ خود قوم حضرت نوح علیہ السلام سے کرتی. یہ جدال حق ہے، یہ جدال حق کی برتری کے لیے ہے، یہ جدال حق کی علم برداری کے لیے. لیکن وہ جھگڑا جو کفر کی علم برداری کے لیے ہو، جو شرک کی بڑائی کے لیے ہو، جو سنت کی بجائے بدعات کی ہوا کو ہوا دینے کے لیے ہو، یہ جھگڑا باعث مسمت ہے، یہ جھگڑا باعث مسمت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیات سے جدال حدیث میں آتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الجدال فی القرآن کفر. ایک حدیث کے لفظ ہے المرات فی القرآن کفر، کہ قرآن کے بارے میں جھگڑا کرنا یہ کفر ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا. آپ کے گھر میں باہر 2 آدمیوں کی آوازیں سنی. وہ قرآن مجید کی کسی آیت کے حوالے سے باہم آپس میں بحث و تکرار کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے کان مبارک پر یہ بات پہنچی تو نبی علیہ السلام باہر تشریف لے گئے اور ناراضگی کی صورت میں یہ بات فرمائی انما ہلک من کان قبلکم باختلافہم فی الکتاب. تم اللہ کی کتاب کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، اور اسی جھگڑے نے، اللہ کی کتاب کے بارے میں جھگڑے نے تو پہلی امتوں کو ہلاک کیا. اللہ کی کتاب کے بارے میں حضرت کتاب کے بارے میں جھگڑا مت کرو. یہاں ایک بات اور سمجھیے، یہاں اللہ ذوالجلال نے جو فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ،
اللہ کی آیات میں جھگڑا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما یجادل فی کتاب اللہ. فرق سمجھیے، علامہ عروسی نے یہ بات اشارہ کیا ہے اس بات کا، فرماتے ہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا ما یجادل فی کتاب اللہ، جو اللہ کی کتاب میں جھگڑا کرتا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتا ہے. کہتے ہیں دونوں میں فرق یہ ہے کہ آیات میں سے ایک آیت سے جھگڑا بھی باعث کفر. کتاب اگر لفظ کہا جاتا تو پوری کتاب کے ساتھ جھگڑا ہو تو پھر کفر، لیکن آیات کے لفظ نے بتلایا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں بھی جھگڑا کرنا یہ باعث کفر. تو اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، کہ اللہ کی آیات میں وہی جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، جن کے دامن میں ایمان نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کفار کیا کہتے تھے قرآن کے بارے میں، آیات کے بارے میں؟ کبھی یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کیا ہے، یہ محمد پر اللہ نے نازل ہی نہیں کیا. ما انزل اللہ بشیء، اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. خواہ محمد کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، کتاب ہے، اللہ کی آیات ہے. یہ بھی جھگڑا تھا. کبھی فرماتے کہ یہ جو سپر پڑھ کے سناتے ہیں یہ شاعرانہ کلام ہے، یہ شاعرانہ کلام ہے، اور یہ جادوگر ہے، جس کے کان میں اس کی آواز پڑ جاتی ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے. یہ تو جادو کر دیتا ہے ان پر لوگوں پر. اور کبھی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں ذکر کیا کہ جہنم میں ایک درخت ہوگا زقوم، زقوم جس کو ترجمہ عموماً ہمارے مفسرین نے تھور کا درخت کہا ہے، لیکن دنیا کا تھور اور جہنم کا تھور دونوں میں زمین و آسمان کا فرق. اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے. اس کی بھی دو قسمیں ہیں، تھور کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک صرف آسے کی طرح سیدھا ہوتا ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے جس طرح اس کے ارد گرد جیسے جوتی کا تلوا ہوتا ہے اس طرح اس کے تلوے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. دو نوعیت کا ہے. تو اس تھور کا اللہ ذو الجلال نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. پیپ ان کے زخموں کو میں سے جو نکلے گی وہ ان کو پینے کے لیے دی جائے گی. جب یہ آیت اللہ ذو الجلال نے نازل فرمائی تو مشرکین کہنے لگے لو جی نئی بات سن لو، اس آگ میں درخت ہوگا. اور کوئی مان سکتا ہے کہ آگ میں درخت ہوگا؟ آگ تو ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، آگ میں درخت کیسے؟ یہ جدال فی القرآن ہے. اللہ ذو الجلال والاکرام کی قدرت کا گویا کہ انکار ہے. یہی تو اللہ ذو الجلال کی قدرت ہے کہ دو متضاد چیزوں کو بھی اللہ ذو الجلال جمع فرما دیتے ہیں. دو متضاد چیزیں ان کو بھی جمع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. جس کا جو کام ہوتا ہے وہ کام رک جاتا ہے جب اللہ ذو الجلال روکنے کا فیصلہ فرماتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہی آگ اللہ نے حرام قرار دے دی. دشمنوں نے اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا. آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے؟ ایک بال بھی ابراہیم علیہ السلام کا نقصان نہیں ہوا. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جھولا جس میں بٹھا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھلا کے آگے آگ میں ڈالا گیا تھا. جھولا جل گیا، رسے جل گئے، جو آدمی پھر آگے گئے وہ بھی جھلس گئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام عین آگ میں جا کے بھی محفوظ رہے اللہ کی ایک ہی آواز پر کہ قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم. آگ بس ابراہیم کے لیے سلامتی بن جاؤ، ٹھنڈی ہو جاؤ، ابراہیم کو غضب نہ پہنچے. یہ ہے اللہ ذو الجلال کی قدرت. اسی طرح آگ ہے اور اس آگ میں یہ درخت ہوگا، ورنہ آگ اور درخت جمع نہیں ہو سکتے. اسی آگ میں مشرک جاتا ہے، کافر جاتا ہے تو وہ اس کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اور یہی آگ ہے، اس میں فرشتے جاتے ہیں،
ان میں نبی علیہ السلام اللہ کے حکم سے گناہگاروں کو جہنم سے نکالنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور ان کو آگ کچھ نہیں کہتی، جہنم کی آگ کچھ نہیں کہتی۔ اور کیا کہتے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ یہ مسلمان، یہ گناہگار جو نماز بھی پڑھتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے لیکن گناہ سے باز نہیں آتا، اس کے گناہوں کی سزا اللہ دے گا اس کو۔ اللہ چاہے تو معاف فرما دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، جس کو چاہے معاف فرما دے، جس کو چاہے اللہ ذو الجلال عذاب میں مبتلا کر دے۔ یہی بندہ جب جہنم میں جائے گا، اللہ ذو الجلال فرمائیں گے میری جہنم ٹھیک ہے اس کو غلط پہنچے، لیکن یہ پیشانی جو میرے سامنے جھکتی رہی ہے اس کو تم نے چھونا نہیں۔ یہ آگ سارا جسم جلس رہا ہے، جل رہا ہے، لیکن یہ پیشانی محفوظ ہے۔ دو چیزیں متضاد، ایک ہی آدمی اس کا کچھ حصہ جلا ہے اور باقی محفوظ ہے۔ آگ ایک ہے، نتیجہ ایک آدمی کے بارے میں مختلف۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بھی ان کا ایک جھگڑا تھا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جہنم کے 9 دروغے ہوں گے جو جہنم کو جہنم کا انتظام کریں گے۔ جس طرح جنت میں غلمان ہوں گے، خدام ہوں گے، اسی طرح جہنمیوں کو سزا میں بڑھانے کے لیے وہ جو ہے دروغے ہوں گے 9۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ ایک ان میں بڑا شاذور تھا، اپنے آپ کو بڑا قوی اور تندرست سمجھتا تھا۔ وہ کہنے لگا بات کوئی نہیں، اے ڈرو نہ ہوئے، یہ کون سی بات ہے، 8 کو تو میں قابو کر لوں گا اور تم سارے مل کے ایک کو بھی قابو نہیں کرو گے۔ یہ استہزاء ہے، یہ اللہ کی آیت کا کیا ہے؟ مجادلہ ہے، اللہ کے حکم کا مذاق ہے۔ اسی کی تردید اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کر رہے ہیں۔ آج بھی ہمارا حال یہ ہے، آج بھی ہمارا حال یہ ہے، جب یہ کہا جائے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو تو ہم بڑی جرات سے کہتے ہیں، بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں۔ کسی اور نے سمجھا، مجھے کیوں سمجھا رہا ہے؟ اللہ کے چاہیے کہ وہ اس کا شکریہ ادا کرے کہ اس نے غلطی پر تنبیہ کر کے تمہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کی ہے، لیکن ہم اس کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے الٹا اس پر تان کرتے ہیں، ملامت اس کو کرتے ہیں۔ تم کون ہو مجھے سمجھانے والے؟ اللہ ذو الجلال والاکرام نے کفار کی یہ عادت بتلائی ہے کہ اخذتهم العزت بالاسم اذا قیل له اتق اللہ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کی عزت نفس جو ہے نا وہ جاگ اٹھتی ہے۔ کون ہوتا ہے مجھے اتق اللہ کہنے والا؟ اتق اللہ کہنے والا کون ہے؟ ہمارا حال تو یہ ہے، جو نقشہ اللہ ذو الجلال نے کفار کے بارے میں اور ان کے اعمال اور کردار کے بارے میں بتلایا تھا، افسوس ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ آج کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے، وہ بھی اسی قسم کے۔ اسی طرح توحید کے مقابلے میں شرک پر اڑنا اور اس پر جھگڑا کرنا، اللہ کی یکتائی کے مقابلے میں اللہ کے بیٹے بنانا، اللہ کے بیٹیے بنانا، یہ بھی کیا ہے؟ آیات میں شرک کیا ہے؟ جھگڑا ہے۔ جس طرح یہود و نصارہ کرتے ہیں، ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اللہ ذو الجلال نے سود کو آپ جانتے ہیں حرام قرار دیا ہے، لیکن ہم پوری کوشش اور تگ و دو میں ہیں کہ جناب اس سود سے ہماری جان نہ چھوٹے۔ باوجود قرآن مجید نے واضح فرمایا، حکومتی اداروں نے واضح کیا، اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا، اسی طرح شریعت اتفاقی عدالت نے کہا کہ اس سے جان چھڑاؤ، یہ حرام ہے، اللہ سے محاربہ ہے، لیکن ہم پھر بھی اسٹے لے کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم پھر بھی اسٹے لے کے، ہمارے بینک اور ہمارے حکمران کہتے ہیں جناب اس کے بغیر تو چلتی نہیں ہے، اس کے بغیر تو کوئی ہے نہیں۔
ہمارا حال تو یہ ہے. یعنی یہ سب جدال کے زمرے میں آتا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ جھگڑے میں، کہ اللہ نے جس چیز کو حرام کیا ہے ہم اس کو حلال بنانے کی کوشش میں کہ یہ کسی طریقے سے ہمارے لیے جائز قرار پا جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ یہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. بہت سی اور باتیں بھی ہیں یہاں. جدال کا لفظ قرآن مجید میں اپنے سرے کے اعتبار سے تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن یہ علمی بات ہے، اس کو چھوڑتا ہوں، نظر انداز کرتا ہوں کہ باصلہ ہو تو کیا معنی ہوتا ہے، اگر اس کا صلہ ادا ہو تو پھر کیا معنی ہوتا ہے. یہی عربی زبان کی فصاحت ہے اور بلاغت ہے کہ ایک لفظ اس کا صلہ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے، اس کی زیر اور زبر بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے. یہاں بھی جدال کا استعمال یہ فی کے ساتھ بھی، با کے ساتھ بھی، الا کے ساتھ بھی، لیکن ہر ایک کا مفہوم جدا جدا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ فرماتے ہیں فلا یغررک تقلبهم فی البلاد. شہروں میں آنا جانا ان کافروں کا، یہ تجارت کرنا کرو فر کے ساتھ جناب ان کا دنیا میں آنا جانا، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. فلا یغررک، آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے. اللہ اکبر کبیرہ. اور یہ بات اللہ ذو الجلال نے سورۃ آل عمران میں بھی فرمائی. سورۃ آل عمران میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیر، فرمایا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک، اے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دھوکے میں یہ بات نہ ڈالیں. مراد آپ ہی نہیں، آپ کے صحابہ کو، آپ کے پیروکاروں کو، آپ کے ماننے والوں کو یہ نہ آنکھیں ان کی خیرہ کرے، اس پر وہ تعجب نہ کرے کہ آج مال ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، قوت ان کے پاس ہے، ہم تو صرف مسلمان ہی ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل. یہ چند تھوڑا سا نفع ہے، تھوڑا سا. جو کچھ بھی کفار کے ساتھ ہے وہ تھوڑا ہے. وہ اربوں پیسے کیوں نہ ہو، کھربوں پیسے کیوں نہ ہو، گنتی اور شمار سے باہر ہو، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں متاع قلیل. یہ قلیل متاع ہے. اور یہ قلیل متاع کیا ہے، کس لیے کہ اصل متاع تو آخرت میں، اصل متاع، اصل فیصلہ. نبی علیہ السلام خندق کھودتے ہوئے کیا کہتے تھے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. اللہ کوئی زندگی نہیں، کوئی عیش نہیں، عیش تو ہے آخرت کی، زندگی ہے آخرت کی، دنیا کی کوئی زندگی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. انسان کو، کسی انسان کے شعور میں بھی نہیں ہے کہ میں نے ان کے لیے جنت میں کیا تیار کر رکھا. اللہ ذو الجلال نے بھی فرمایا، اللہ کے حبیب نے بھی فرمایا، جس نے جنت دیکھی اپنی آنکھوں سے معراج کی رات، فرمایا کہ وہ جنت تو وہ ہے کہ جس کے تذکرے کسی کان نے سنے نہیں، کسی آنکھ نے اس کے نظارے دیکھے نہیں، کس کے دل پر اس کے تصورات میں اس کی خوبصورتی، اس کی ہریالی، اس کی نعمتیں، اس کی عظمتیں کسی دل میں اس کا تصور آیا ہی نہیں. ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا انما العیش عیش الاخرہ، عیش آخرت کی ہے. اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں سورۃ الزخرف میں وَلَوْ
ولولا ان يكون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها. اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے کافر ہی ہو جائے، مال اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے، ایمان والوں کو بھی دیتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ مال دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ مال نہ دے کے بھی آزماتا ہے. جس کو چاہتا ہے آزماتا ہے، مال کے ذریعے اس کو مال دے دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے مال کے بغیر آزمانا کہ کیا یہ صبر کرتا ہے یا شکوہ شکایت پر اتر آتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش. بادشاہ بھی ہے وہ بھی، فقیر ہے وہ بھی، باپ ہے وہ بھی، اولاد ہے وہ بھی، حاکم ہے وہ بھی، رعایا ہے وہ بھی، سب معرض کیا ہے؟ معرض امتحان میں. اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کہیں کمزور دل، کمزور ایمان یہ کفر کی راہ اختیار نہ کر لیں مال دولت کی وجہ سے، تو ان کافروں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھییں، ان کے دیواریں میں سونے اور چاندی کی بنا دیتا. لیکن ایسے کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں کیا کہ کمزور ایمان والے جو ہیں وہ اپنا ایمان ہی نہ چھوڑ بیٹھے کہ ہم کے لیے، ہمارے لیے صرف وعدہ حضور ہے اور سب کچھ سرور ان کے لیے ہے. ہمارے لیے وعدہ حضور ہے، جس طرح شکوے میں اللہ کا اقبال نے کہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سعد بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے جامع ترمذی میں، فرمایا لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ. اگر اللہ ذو جلال کے ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کی برابر ہوتی. ہم تو بہت کو سمجھتے ہیں سلام بھی اسی کو، سردار بھی اسی کو، اقتدار بھی اسی کو ہے نا. ہمارے ملک کا وتیرہ یہی ہے. وہ سارے اندر جڑے کردانے ہوتے کپڑے بھی سیانے. پنجابی میں جس نے جڑے کردانے ہوتے کپڑے بھی سیانے. جس کے گھر میں پیسے ہیں اور سلام اس کو ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا معیار الٹ بتلایا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں وہ بڑا نہیں ہے جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، سرمایہ ہے. نہیں، وہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں ہے. اللہ کے ہاں اس کی عزت اور پذیرائی ہے. یہاں فرمایا کہ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ. اگر اللہ ذو الجلال کے ہاں یہ ساری دنیا جناح بعوضہ مچھر کے پر کی برابر ہوتی. مچھر کا پر کیا ہے جو نظر بھی کم ہی آتا ہے. فرمایا ما سقا کافر منہا شربۃ ماء. تو اللہ ذو الجلال کافر کو ایک گھونٹ بھی پانی کا نہ دیتے. اللہ کے ہاں تو دنیا کی حیثیت ہے ہی کچھ نہیں. اللہ کے ہاں سب کچھ ہے آخرت. ہمارا مطلب نظر ہے دنیا، انبیاء کا مطلب ہے آخرت. بات سمجھے؟ اللہ نے فرمایا ان الآخرۃ لہی الحیوان. اور زندگی تو آخرت کی ہے. دنیا کی کوئی زندگی ہے؟ یہاں کون ہے جو اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے؟ فقیر ہے تو وہ بھی پریشان، امیر ہے تو وہ بھی پریشان. کون ہے جو اطمینان کی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے آج؟ کوئی بھی نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا بھائیو کہ اللہ ذو الجلال والاکرام نے یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کی آیات سے نہ جھگڑے، اللہ کے جو فیصلے ہیں ان کو قبول کرے، اللہ کے جو احکام ہیں انہیں تسلیم کرے. ایک بات اور مختصر طور پر عرض کرنی چاہتا ہوں. اس وقت
عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے، ہمارے پاکستان میں جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ میرے پاس تو یہ دیکھنے والا آنا ہی نہیں ہے، 3 دن کے لیے یہاں ادارے میں آتا ہوں، اخبار دیکھ لیتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے، یا کوئی بیٹا بتلا دیتا ہے کہ آج یہ واقعہ ہو گیا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، ورنہ کوئی پتہ نہیں چلتا۔ لیکن جو 3 دن اخبار دیکھتا ہو تو اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ نہ آپ کا بلوچستان محفوظ ہے، نہ کے پی محفوظ ہے، نہ سندھ محفوظ ہے۔ سندھ میں بھی کچے کے علاقے اور دوسرے علاقے کے پکے کے علاقے کے ڈاکوؤں کا آپس میں مواقع ہو چکا ہے مسلمانوں کو غلط قتل کرنے کا۔ بلوچستان میں جو تحریک چل رہی ہے اور افغان یہ جس کو آپ پہلے سرحد کہتے تھے، آج جو کچھ وہاں ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی نکلے گا جو بالآخر ہندوستان میں 70-71 میں نکلا تھا، افغان اس کے ساتھ ہے، مشرقی پاکستان کے ساتھ۔ اللہ وہ دن نہ دیکھنا نصیب کرے۔ اللہ ملک کے سازشیوں، ملک کے غداروں کو اللہ ذوالجلال کیفر کردار تک پہنچائے، اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ ہمیں اپنے بساط کی حد تک اور دعا تو کرتے رہنا چاہیے نا، یہ کام تو حکمرانوں ہے، لیکن ہم اللہ کے ہاں دعا تو کریں گے، یا اللہ ہمارے ملک کو محفوظ فرما۔ ملک رہے گا تو ہم رہیں گے، اگر ملک نہیں ہوگا تو ہم بھی نہیں ہوں گے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے وہ آپ پڑھتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اس آزاد علاقے کو ہمیں اللہ ذوالجلال نے عطا فرمایا ہے۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس کے دشمنوں کو اللہ ذوالجلال خائب و خاسر کرے، ناکام اور نامراد بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔